بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی 126 آیہ مبارکہ ہے۔ آخری رکوع ہے سورہ توبہ کا اور آخری آیات مبارکہ ہے آج کے درس کی، جس سے سورہ توبہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ یہ آیات مبارکہ منافقین کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو کچھ لوگ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے حضور کے ساتھ مل گئے، لیکن اندر سے وہ کافر ہی رہے، جن کو قرآن نے منافقین کہا۔ سورہ توبہ میں ہم نے بارہا ان کا ذکر پڑھا کہ کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور ظاہری طور پر ظاہری مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ کلمہ پڑھ کے حضور کے ساتھ ملے رہے، لیکن اندر سے کافر ہی رہے۔ قرآن اترتا رہا لیکن ان کے ایمان میں یعنی ان کے یقین میں کوئی فرق نہ آیا اور وہ اسی کفر پر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ ان پر آزمائشیں بھی نازل کی، اور آزمائش کا مطلب آدمی پر کوئی مشکل گھڑی آئے، کوئی پریشانی آئے اور وہ اس مشکل اور پریشانی سے راہ راست پہ آ جائے، وہ اس کو محسوس کرے اور اس سے سیدھے رستے پر آ جائے، تو وہ آزمائش اور وہ مشکل گھڑی انسان کے لیے ایک نیک بختی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ لیکن آدمی پر اگر مشکل آئے اور پھر اور وہ زیادہ دور ہو جائے اور زیادہ فتنوں کا باعث بنے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آدمی کو بیماری آئے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے اور زیادہ دعائیں کرے، کوئی مشکل آئے اللہ کے قریب ہو جائے اور دعائیں کرے، تو وہ گویا بیماری اور وہ آزمائش بھی رحمت بن جاتی ہے۔ لیکن منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی تو بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور اپنی اس منافقت سے باز آ جاتے، ان پر کوئی فرق نہ پڑا۔ تو فرمایا ہم تو آزمائشیں بھی ان کو دیتے رہے اور مہلت بھی دیتے رہے، ڈیل بھی دیتے رہے کہ شاید یہ انسان بن جائیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی اسی منافقت پر قائم رہے۔ اور پھر ایک موقع آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نکل جائیں یہاں سے، اور پھر ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا گیا۔ اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ہر سال، فی کل عام ہر سال، مرۃ ایک مرتبہ، او مرتین یا دو مرتبہ، یعنی سال بھر میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ آزمائش، بیماری، کوئی نہ کوئی آتی رہتی ہے۔ ثم لا یتوبون، لیکن پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے، یعنی اس بیماری اور آزمائش سے بھی ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے وہ توبہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام نہیں بنتے اور ایمان نہیں لے کے آتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، تو ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی قرآن کی کوئی صورت نازل ہوئی جس میں ان منافقین کا بیان کیا گیا، تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم منافق ہیں۔ اور اب صحابہ کرام کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت ہوتی تھی، حضور کی گفتگو سن رہے ہوتے تھے اور کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ یہ منافقین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور مسلمانوں کو دیکھتے کہ کہیں ہماری طرف تو نہیں دیکھ رہے، اور جب ایسی صورتحال ہوتی کہ وہ تو رخ والضحیٰ کی طرف نظر ٹکائے بیٹھے ہیں اور ان کو کوئی خبر نہیں اور قرآن کی آیات سن رہے ہیں، تو یہ چپ کر کے کھسک جاتے وہاں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل ہو جائے اور ہمارا پتہ چل جائے۔ یعنی یہاں تک بھی ان کو علم تھا، کیونکہ دیکھ رہے تھے نا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور مختلف چیزوں کے بارے میں قرآن واضح طور پر بتا دیتا ہے، لیکن اس خوف اور ڈر کے باوجود بھی انہوں نے اپنی منافقت نہیں چھوڑی۔ حل یراکم من احد،
کیا تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ ثم انصرفوا، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پلٹ دیا. بأنہم قوم لا یفقہون، کہ وہ ایسی قوم ہے کہ جو سمجھ نہیں سکتی، ان کو عقل اور شعور ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ اللہ کی وحی آ رہی ہے. اور ہمارے بارے میں بھی بتایا جا سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ فرما سکتے ہیں کہ ہم منافق ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی منافقت سے باز نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی عطا فرمایا کہ منافق کون کون ہیں. قرآن کے اندر ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ حضور آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں. لیکن قرآن کے اندر ہی یہ بتایا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا فرمایا کہ آپ ان کی گفتگو سے پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا تمام علم بھی عطا فرما دیا گیا، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے. لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام ان کے لیے نرم دلی اور شفقت کا مظاہرہ کرنے والے. یہ تو پھر بھی وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے کلمہ پڑھا اور ظاہری طور پر کوئی بھی مطلب حضور کے مخالفت نہیں کرتے تھے. وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ پتھر مارتے ہیں اور حضور کے جسم مبارک سے لہو نکلتا ہے، جوتی مبارک لہو سے بھر جاتی ہے. فرشتہ آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پوچھیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بستی کو اوپر اٹھا کے ہم نیچے دے ماریں اور اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، مجھے یہ نہیں جان. پھر حضور ان فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے ان کے لیے عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا. تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت بھی بیان فرمائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق کیوں ہیں. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس وہ رسول آئے من انفسہم جو تمہارے ہی اندر سے ہیں، یعنی تمہیں میں سے ایک جلیل القدر اور عظیم الشان رسول تشریف لائے. عزیز علیہ ما عنتم، انہیں بڑا شاق گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑ جانا. یعنی ایمان والو تمہارا مشقت میں پڑ جانا ان کو محسوس ہوتا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا امتی، چاہے وہ امتی، یعنی امتی بھی دو طرح کے ہے نا، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. مثلا ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم کلمہ پڑھ کے حضور کے امتی بن گئے، ہم امت اجابت ہیں، ہم نے قبول کر لیا، حضور کے پیغام کو قبول کر لیا. ویسے تو ساری کی ساری انسانیت حضور کی امت ہے. حضور کے تشریف لانے کے بعد ساری مخلوق انسانی حضور کی امت ہے اور وہ امت دعوت ہے، یعنی حضور کی دعوت سب کو پہنچی ہے. تو جو ایمان لے آئے وہ امت اجابت میں شامل ہو گئے، اور جو ایمان نہیں لے کے آئے وہ امت دعوت میں تو بہرحال ہے. امت تو ساری ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑ جانا میرے نبی کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے یا میرے امتی جو ہیں وہ مشقت میں کیوں پڑے. حریص علیکم، وہ تم پر بہت زیادہ حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف، اور مومنوں پر بہت رحم دل ہے. رحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والے. اب دیکھیں رؤوف اور رحیم یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ رؤوف ہے اور اللہ رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ میں تو رؤوف اور رحیم ہوں ہی، لیکن رؤوف اور رحیم کی صفت میرے نبی میں بھی پائی جاتی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی. اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے، ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پر بھی امت کے لیے کوئی آسانی کا معاملہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اختیار فرمایا. مثلا ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال فرض ہو جانا تھا، لیکن تمہیں مشقت میں دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا، تو بس ایک مرتبہ جب جتنا کہا جائے اتنا عمل کیا کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میری امت ہر وقت یعنی جب بھی وضو کرے تو مسواک کرے، نماز کے لیے مسواک ضرور کرے. اگر مجھے اپنی امت کا مشقت میں پڑ جانا نہ معلوم ہوتا کہ یہ مشقت میں پڑ جائیں گے تو میں ان پر ہر نماز کے وقت مسواک کو فرض کر دیتا، لیکن پتا تھا کہ میری امتی مشقت میں پڑ جائیں گے اس لیے مسواک کو فرض نہیں فرمایا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ
فرمایا گیا ہے کہ آپ 3 دعائیں فرما لیں، جو بھی آپ فرمائیں گے وہ ضرور بضرور قبول ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی حضور کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن یہ 3 دعائیں تو جو ہے ضرور قبول ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 دعائیں فرمائیں اور ایک سنبھال کے رکھ لی۔ وہ 2 دعائیں جو فرمائیں وہ کیا تھیں؟ وہ بھی یہ 2 دعائیں تھیں، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو فرشتہ کہتا ہے جناب تیسری دعا رہتی ہے۔ اب میں تیسری دعا بھی میں نے امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، وہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا جب میری امتی مشقت میں، مشکل میں اور پریشانی میں مبتلا ہو، اور وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور عرض کروں۔ تو ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ حضور ہمارے لیے کتنے شفیق ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی تو حضور کے ساتھ محبت کا اور حضور کے ساتھ اپنی جو تعلق ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، حضور کی بات ماننی چاہیے، حضور کی اتباع کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ تو ہمارے لیے اتنے شفیق ہوں اور ہمارے لیے اتنے محبت اور پیار کرنے والے ہوں کہ قرآن ان کو حریص علیکم کہتا ہے کہ تم پر اتنے حریص ہیں اور رحم دل ہیں اور نرم دل ہیں اتنی، اور تمہارا مشقت میں ان کو پڑ جانا، یعنی مشقت میں پڑ جانا ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ اتنے کریم آقا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، رحمت للعالمین آقا ہمیں عطا فرمائے، تو پھر ہمیں بھی امتی ہونے کے اعتبار سے ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آخری آیہ مبارکہ سورہ توبہ کی، فَإِن تَوَلَّوْا، محبوب آپ کی اتنی شفقت ہے، آپ کی اتنی رحمت ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ روح گردانی کریں اور اگر آپ کی بات نہ مانیں اور آپ سے تعلق قائم نہ کریں، فقل، تو آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عظیم عرش کا رب ہے، وہی عظیم کائنات کا خالق ہے۔ عرش عظیم جو پوری کائنات پر حکومت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پایا تخت ہے، وہ مالک ہے، اور وہ اس سارے کائنات کو چلانے والا بھی وہی ہمارا رب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنی دعا میں اکثر شامل فرمایا کرتے تھے، حسبی اللہ۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو یہ حضور نے ہمیں یہ دعا سکھائی بھی ہے کہ معاملہ پریشان کن ہو، مسئلہ حل نہ ہو، اللہ کے سپرد کر دو، اپنی کوشش اور محنت جاری رکھو لیکن اس کو اللہ کے سپرد کر دو اور کہو اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو پھر اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ پھر اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہم انسان ہیں، مجبور ہیں، بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ ہمارے اختیار سے بات باہر ہو جاتی ہے، ہم کچھ کر نہیں پاتے، تو اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے اللہ کے سپرد کریں اور یہ دعا مانگا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور وہ تو کائنات کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، اور وہی میری مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ حضور کی یہ دعاؤں کا حصہ بھی تھا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی رہنمائی سے حصہ لینے کی اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔